subscribe. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے سامعین، آج کی ہماری اس نشست میں، آج کی ہماری اس ویڈیو میں آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر کچھ باتیں سنیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب بھی محفوظ ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب یوں ہے: محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوئی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن ماد ابن عدنان، یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ مبارک بخاری و مسلم شریف میں موجود ہے۔ اس سے اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ مبارک پہنچتا ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والد کی طرف سے سلسلہ مبارک محفوظ ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ مبارک والدہ کی طرف سے بھی محفوظ ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ حضرت آمنہ کے والد وہب ابن عبد مناف ابن زہرہ ابن کلاب ابن مرہ، یعنی چھٹی پشت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والد کے خاندان کلاب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلسلہ پدری اور مادری دونوں مل جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کب ہوئی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن سوموار کا ربیع الاول کا مہینہ سوموار کا دن ہے، اور سال وہ تھا جس میں اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا، مگر تاریخ ولادت میں کچھ اختلاف ہے، کتابوں میں مختلف درج ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ 2 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، 3 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور 9 ربیع الاول کو 12 ربیع الاول کو، اس طرح مختلف کتابوں میں اقوال درج ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر جو واقعات پیش رونما ہوئے، جو برکات ہیں، وہ دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس شب میں ہوئی، کسریٰ شاہ فارس کے محل کو زلزلہ آیا، اس کی آواز لوگوں نے سنی اور اس کے 14 کنگرے گر گئے، جو علامات تھی کہ اس سلطنت میں تزلزل کا وقت آ گیا، اور وہ 14 حکمران ہونے پر یہ سلطنت ختم ہو جائے گی۔ فارس کی آگ جس کی وہ لوگ پرستش کیا کرتے تھے بجھ گئی، جو 1000 سال سے روشن تھی، اور یہ آگ کا بجھنا یہ علامت تھی کہ آج کے بعد جو معبودان باطلاں ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے گا۔ ان سے روک کر اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کو متوجہ کرنے والی ہستی آ چکی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کس نے پلایا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پلایا، جو کہ دختر یعنی کہ بہن ہے ابو ذؤیب کی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو کھول کر علم و ایمان سے بھر دیا، اور جس حصہ میں شیطان اپنا اثر کر سکتا ہے اس کو نکال دیا۔ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ ابو لہب کی کنیز حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پلایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس نے کی؟ خزانت اور پرورش کس نے کی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش حضرت ام ایمن جو حبشیہ تھی رضی اللہ تعالی عنہا نے کی۔ ان کا نام برکہ بھی تھا، اور وہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ترکہ پدری میں ملی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے تو ان کو آزاد فرمایا، اور پھر ان سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے نکاح کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی والدہ محترمہ حضرت آمنہ
رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک میں تھے کہ آپ سے آپ کے والد کا سایہ اٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد سے یتیم ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال کی تھی جب آپ کی والدہ حضرت آمنہ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ بعض کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 6 سال کی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت حضرت عبد المطلب آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی، پرورش کے متکف ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 8 سال 2 ماہ 10 دن کی ہوئی تو عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ بچپن، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال 2 ماہ 10 یوم کی ہوئی تو ابو طالب کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسوئے شام سفر میں روانہ ہوئے۔ جب شہر بصرہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیرہ راہب نے دیکھا، اور اس علامت سے جو کہ وہ پہلے جانتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا اور کہا کہ یہی پروردگار عالم کے وہ رسول ہیں جو دنیا جہاں کے لیے رحمت بن کر مبعوث ہوں گے، کیونکہ اے قافلہ والو، جس وقت تم یہاں پہنچے ہو تو کوئی درخت اور پتھر ایسا نہ تھا جو سجدہ میں نہ گر گیا ہو، اور پتھر اور درخت سوائے پیغمبر کے کسی کو سجدہ نہیں کیا کرتے، اور یہی علامت اس کو اپنی کتابوں میں دستیاب ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس نے ابو طالب سے کہا، اگر اس کو شام لے جاؤ گے تو یہودی ان کو ضرور قتل کر دیں گے، لہذا ابو طالب وہاں سے مکہ لوٹ آئے۔ پھر دوسری مرتبہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سفر تجارت شام کی طرف کیا۔ یہ دوسری مرتبہ جب میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی غرض سے سفر کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ملازم میسرہ کے ہمراہ کیا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی تک نکاح نہیں ہوا تھا، تجارت ملک شام کا سفر کیا، اور جب شام میں داخل ہوئے تو ایک راہب سوما کے قریب ایک درخت کے سایہ میں قیام فرمایا۔ اس راہب نے کہا کہ اس درخت کے نیچے تو سوائے پیغمبر کے کسی نے بھی قیام نہیں کیا، ہو نہ ہو یہ پیغمبر آخر الزماں ہیں۔ میسرہ کہا کرتے تھے کہ جب دوپہر ہوتی اور گرمی شدت پکڑتی تو 2 فرشتے نازل ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر لیا کرتے تھے، جس طرح اور کتابوں میں آتا ہے کہ جب آپ اپنی والدہ آمنہ کے بطن مبارک میں تھے تو اس وقت بھی بادل سایہ کیا کرتے تھے اور پتھر موم ہو جایا کرتے تھے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح مبارک۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر سے واپس ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت خولد سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 25 سال 2 ماہ 10 یوم کی تھی، اور اس کے علاوہ دوسرے اقوال بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی ہوئی تو تعمیر کعبہ میں شریک ہوئے، اور حجر اسود کو اس جگہ پر آپ نے دستے مبارک سے رکھا۔ حجر اسود جب رکھنے کی بات آئی تو مشرکین مکہ جو مختلف قبیلوں میں تھے وہ سب میں اختلاف ہوا، بھی ہم رکھیں گے، ہم حجر اسود کو نصب کریں گے۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع ملا، اس لیے تو ثالث حجر اسود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب مبارک ہے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ جو سب سے پہلے صبح کے وقت تہجد کے وقت بیت اللہ میں آئے گا وہی فیصلہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو دیکھیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح کے وقت آپ بیت اللہ میں جایا
فرمایا کرتے تھے جب وہ لوگ یہ فیصلہ کر رہے تھے اور یہ طے کر رہے تھے اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روٹین کے مطابق بیت اللہ میں اپنی عبادت کے لیے گئے تو بیت اللہ میں جب لوگوں نے دیکھا سب سے پہلے آنے والا محمد ابن عبداللہ ہے تو انہوں نے انہی کے ہاتھوں اپنا فیصلہ کروایا۔ غیر ہیں لیکن فیصلہ آپ سے کروا رہے ہیں۔ آپ نے اتنا احسن فیصلہ کیا، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری دنیا کے لیے قاضی کا ایک نمونہ بن کر آنے والے تھے، پوری دنیا کے لیے راہ راست بن کر آنے والے تھے۔ آپ نے فیصلہ یوں فرمایا کہ ایک کپڑا بچھایا گیا، اس میں حجر اسود کو رکھا گیا۔ آپ نے تمام قبیلوں کے سرداروں کو کہا کہ آپ آ کر اس کپڑے کو پکڑیں اور حجر اسود کو فلاں جگہ پر رکھ دیں۔ اس جگہ پہ رکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اسے اٹھا کر اس جگہ پہ نصب کر دیا۔ تو یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی کچھ باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح تک اور تعمیر بیت اللہ تک